وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق و مالک کے لیے کہ جس نے دین اسلام کو انسانیت کے لیے ایک پاکیزگی کا دین بنایا. وہ عظیم دین ہم کو عطا کیا جو نہ صرف انسان کی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے بلکہ یہ دین انسان کو دنیا میں بھی حقیقی سعادت عطا کرتا ہے اور انسان کو اس دنیا میں ایک بہترین پاکیزہ صاف ستھری اعلیٰ اقدار کی حامل زندگی بھی عطا کرتا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو عملی شکل میں انسانیت کے سامنے پیش کیا اور دنیاوی معیارات کے مطابق ایک کامیاب بہترین زندگی گزاری. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی.
گزشتہ 2 جمعوں میں ہم نے اس موضوع کو آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ نماز کی روح کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس جمعے کے حوالے سے آپ بھائیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نماز انسان کو دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے کیا فائدے عطا کرتی ہے، تو اس میں سے انشاءاللہ پہلا موضوع آج کے خطبے میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ نماز انسان کو دنیا کے اعتبار سے کیا عطا کرتی ہے، آخرت اور دین کے حوالے سے نماز کے کیا فائدے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آئندہ جمعہ کے اندر ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نماز کو حقیقی معنی میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کہنے والے کو سب سے پہلے اور پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ من عامل صالحا، جو انسان عبادت کرتا ہے، جو انسان نیکی کے کام کرتا ہے، من ذکر او انثی، یہ عبادت کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ یہ عبادت کی ادائیگی جو ہے یہ ایمان کی حالت میں کی جائے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انسان سے یہ وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے زور اور یقین کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہمیں قسم ہے کہ ہم اس انسان کو بہترین پاکیزہ خوبصورت زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ سے اور آپ سے وعدہ ہے۔ سلطان العلماء عز بن عبد السلام رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، التکالیف کلھا راجعۃ الی مصالح العباد فی دنیاہم و اخراہم، کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات کا مقصد بندوں کا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ ان کی دنیا کے اعتبار سے بھی ہے۔ الی مصالح العباد، بندوں کو فائدہ دیا جائے، فی دنیاہم و اخراہم، ان کی دنیا کے اعتبار سے بھی اور ان کی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان الشریعۃ مبناہا و اساسہا علی الحکم و مصالح العباد، کہ پوری کی پوری شریعت کا خلاصہ اور نچوڑ 2 حرفی ہے، کہ یہ پوری کی پوری شریعت کی بنیاد یہ بندوں کو فائدہ عطا کرنا ہے، فی المعاشی والمعادی، ان کی دنیا کے اعتبار سے بھی اور ان کی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا اور آخرت کا فائدہ یہ پوری شریعت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، یہ ساری کی ساری شریعت عدل پر مبنی ہے۔ رحمتٌ كُلُّهَا، یہ ساری شریعت سراپا رحمت ہے۔ مصالح كُلُّهَا، یہ ساری کی ساری شریعت انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ حکمت کلھا، یہ ساری کی ساری شریعت حکمت پر مبنی ہے۔ فہی قرۃ العیون، یہ ساری شریعت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وحیات القلوب، اور دلوں کی زندگی ہے۔ ولذت الارواح، اور روح کے لیے لذت کا سامان ہے۔ اور پھر آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر پائے جانے والی ہر خیر انما ہوا مستفادھا منہا، اس دنیا میں جو بھی خیر پائی جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا نتیجہ ہے۔ وَكُلُّ نَقْصٍ فِي وُجُودِهَا، اس دنیا میں جو بھی عیب ہے، جو بھی کمی اور کوتاہی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی ناکامی ہے،
فَسَبَبُهَا مِنْ إِذَاعَتِهَا، اس کا صرف اور صرف ایک ہی سبب ہے کہ انسان نے عبادات کو ضائع کر دیا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا جیسے ہم نے آج کے خطبے کا آغاز کیا ہے، من عمل صالحا، جو انسان عبادت کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، خوبصورت زندگی، سعادت والی، خوشیوں سے بھرپور زندگی، پریشانیوں سے دوری والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی کوتاہ فہمی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید دنیا کی سعادت یہ پیسے میں ہے، اگر یہ بات ہوتی تو سب سے زیادہ مریض معاشرے میں پیسے والے نہ ہوتے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بڑی ملازمت جو ہے یہ دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اگر یہ بات ہوتی تو رات کو سونے کے لیے گولیاں نہ کھانی پڑتی۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جس کی اولاد اچھے معاشرتی سٹیٹس کی حامل ہے وہ کامیاب ہے، اگر ایسا ہوتا تو گھر جو ہے یہ لڑائی اور جھگڑے والے اور پریشانیوں والے نہ ہوتے، ہم طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس انسان نے ہماری یاد سے منہ موڑ لیا ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہی حق اور سچ ہے کہ جس نے بھی ذکر سے منہ موڑا ہے، اللہ کی یاد کو تج کیا ہے، اس کی زندگی انتہائی تنگی والی زندگی ہوتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کی سوچ ہے کہ شاید پیسہ آرام اور سکون عطا کرتا ہے، انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سعادت یہ مال و متاع سے خریدی جا سکتی ہے۔ نہیں بھائیو، اگر اس دنیا میں پریشانیوں کا کوئی علاج ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور نماز میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ کو اپنا خالق و مالک سمجھنے والو، قرآن مجید کو کتاب برحق سمجھنے والو، نبی کی زبان کو حق اور سچائی کی زبان سمجھنے والو، اگر تمہیں کسی جگہ پہ مدد درکار ہو تو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پریشانی آئے، مصیبتیں آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، مالی تنگ دستی ہو تو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت مشکل ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے ان کے لیے یہ نماز بڑی فائدہ مند اور لذت کا باعث ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سفر میں جا رہے تھے، کسی نے آ کے کہا آپ کے بھائی قسم کی موت ہو گئی ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ کتنی بڑی خبر ہے، جیسے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان ایک اندوہناک غم کا شکار ہو جاتا ہے، اتنی بڑی خبر سن کے سفر کو روکتے ہیں، رستے سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سفر کیا جائے، سفر جاری رکھا جائے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں پھر نماز پڑھنے کے بعد ان کے چہرے پر کسی بھی قسم کی پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اسی آیت کو پڑھ رہے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کوئی پریشانی آئے صبر کیا کرو، اللہ کے دربار میں اپنے سر کو رکھ دیا کرو، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اذا حزبہ امر، جب آپ کو کوئی پریشانی آتی، مجھ کو اور آپ کو بھی پریشانی آتی ہے،
لیکن اس کے مداوے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے انسانوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان مل جائے جو مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی کی یہ سنت ہے، اذا حزبہ امر، جب پریشانی آتی صلی، نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے، بلال رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال ہمیں نماز پڑھنے دو، اس سے ہمیں آرام مل جائے گا، دنیا کی ہر پریشانی چھٹ جائے گی۔ جب انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے دربار میں سجدے میں رکھتا ہے، سجدے میں رکھنے والا انسان ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، لذت ایمان سے آشنا ہو کے جب مومن اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ کی قسم ہے کہ جب انسان اللہ کے سجدے میں قریب ہوتا ہے تو کسی بھی پریشانی کی مجال نہیں ہے کہ انسان کو پریشان کر سکے۔ کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، نام ہے الامراض والکفارات، کہ بیماریاں یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس میں بڑا ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بہت عظیم تابعی ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، مدینہ سے سفر کے لیے کرتے ہوئے دمشق کے لیے نکلتے ہیں۔ رستے میں ٹانگ میں کینسر کی بیماری کی وجہ سے ٹانگ گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دمشق میں پہنچتے ہیں، ولید بن عبد الملک خلیفہ وقت ہے، اس کے جب دربار میں پہنچتے ہیں تو حکمران ہے، ٹانگ کی حالت کو دیکھ کے کہتا ہے میرے پاس ایک بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارا علاج کرواتا ہوں۔ دمشق کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا، انہوں نے ٹانگ کو دیکھا، سب نے متفقہ فیصلہ دیا کہ اس ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا، کیونکہ کینسر جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے۔ اور ایک ڈاکٹر نے کہا مرقد نام کی ایک دوا ہے جو نشاور دوا ہے، آپ اس دوا کو پی لیجئے، جب ٹانگ کاٹی جائے گی آپ کو دکھ نہیں ہوگا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے فرمایا اس نشیلی دوائی سے بڑھ کر میرے پاس ایک عظیم دوا ہے، میں اس دوا کو اگر استعمال کروں گا تو پھر دنیا کی کوئی پریشانی مجھے پریشان نہیں کر سکے گی۔ ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں کہ ایسی کون سی دوا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اگر اس دوا کو استعمال کروں گا دنیا کی کوئی پریشانی اس دوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوچھتے ہیں وہ دوا کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے دیجئے، اور جب میں نماز پڑھنی شروع کر دوں اور میں سجدے میں چلا جاؤں تم میری ٹانگ کو آری سے کاٹ دینا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نماز شروع کرتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں ان کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے۔ نماز مکمل کرتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب ہم نے تمہاری ٹانگ کو کاٹا تو ہم کو یوں محسوس ہوا کہ تمہیں ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں، اور پھر اس ٹانگ کو منگواتے ہیں اور ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتے ہیں، یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے اس ٹانگ پہ چل کے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ دیکھیے ٹانگ کا کٹنا اور انسان کو تکلیف کا نہ ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگر حقیقی معنی میں نماز پڑھی جائے تو اس دنیا کی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی انسان کے لیے پریشانی نہیں ہے۔
بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا کہ شیطان جب انسان سوتا ہے تو انسان کی گدی پہ 3 گریں لگاتا ہے۔ جب انسان رات کو سوتا ہے شیطان انسان کی گدی پہ 3 گریں لگاتا ہے، اور پھر جب انسان بیدار ہوتا ہے فذکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان حلت عقدۃ ایک گرہ کھل جاتی ہے، وَإِذَا تَوَضَّعَ ان حلت عقدۃ جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، وَإِذَا صَلَّى ان حلت عقدۃ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ صبح فجر کی نماز کے بعد بڑا تر و تازہ ہوتا ہے، طیب النفس انسان کا دل سعادت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پاکیزہ جسم، پاکیزہ بدن، پاکیزہ روح لے کر وہ انسان اٹھتا ہے۔ وَإِلَّا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ اور اگر انسان اٹھے اللہ کا ذکر نہ کرے، اٹھے وضو نہ کرے، اٹھے نماز نہ پڑھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ گندے نفس والا یہ انسان ہوتا ہے، کسلان سست ہوتا ہے۔ بھائیو کہاں پہ طیب النفس پاکیزہ نفس والا؟ تو اس انسان جو پاکیزہ نفس والا انسان ہے اس کے سامنے دنیا کی پریشانی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر انسان خبیث النفس ہو تو اللہ کی قسم ہے پوری کائنات کے خزانے اس کے پاس ہوں اسے آرام اور سکون میسر نہیں آ سکتا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر نماز کے 15 دنیاوی فائدے ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں ان الصلاۃ مجلبۃ للرزق نماز روزی میں اضافے کا باعث ہے، لہٰذا جو انسان روزی کی تنگ دستی کا شکار ہے اس کو نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی روزی میں فراخی آ جائے۔ وَحَافِظَةٌ لِلصِّحَّةِ انسان کو توانا صحت والا نماز جسم عطا کرتی ہے۔ دافعۃ للعذاب انسان کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں مقویۃ للقلب دل کو طاقت عطا کرتی ہے۔ مذہبۃ للکسل انسان کی سستی کو دور کرتی ہے۔ منشطۃ للجوارح انسان کے اعضاء کو چستی، توانائی، طاقت عطا کرتی ہے۔ شارحۃ للصدر سینے کو فراخ کرتی ہے، سینے سے غموں کو دور کرتی ہے۔ ممیزۃ للوجہ چہرے کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ اور ممدۃ للقوا انسان کی جسمانی طاقتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ منیرۃ للقلوب دلوں کو روشن کرتی ہے۔ مغذیۃ للارواح روح کو غذا اور توانائی عطا کرتی ہے۔ حافظۃ للنعمت انسان کی نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ دافعۃ للنقمۃ انسان سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ جالبۃ للبرکۃ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کی برکتیں اس انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور متقی ہو جاتے ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔
بھائیو تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھ لیجئے، اپنے والدین اور اپنے دادا کی زندگی کو دیکھ لیجئے، مالی وسائل انتہائی محدود، کمانے والا گھر کا ایک فرد، لیکن آپس میں جو پیار اور محبت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آج جو پریشانیاں، ڈپریشن اور اس سے بننے والی شوگر کی بیماری اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک، یہ ساری بیماریوں کا وجود تک نہ تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ نمازی تھے، اور جب سے یہ نماز ہماری زندگی سے نکلی ہے اس وقت سے یہ بیماریاں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، دلوں کو راحت ملتی ہے، اور پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے جس انسان کے دل میں غم نہیں ہے وہاں پر خوشی ہے، یہ انسان بیماریوں سے دور ہے۔ یہ جو ہماری زندگی میں مختلف طرح کے خوف ہیں کہ کل کو پتہ نہیں بچی کی شادی ہوگی یا کہ نہیں ہوگی، بچہ جو MBBS پڑھنے کے بعد ملازمت اس کو ملے گی یا کہ نہیں ملے گی، یہ جو ہماری زندگی پر خوف کا سایہ ہے، یہ جو ہم نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جسمانی بیماریوں کو چھوڑیے، یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہم پر حملہ آور ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم نمازی نہیں ہیں یا نمازی ہیں لیکن صحیح معنی میں نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جس دل کو اطمینان مل جائے اسے بیماریاں نہیں چھو سکتی۔ سعودیہ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، عبد المحسن الاحمد ان کا نام ہے، ایک دن اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد ہسپتال سے گزر رہے تھے، ایک مرد کو دیکھتے ہیں کہ منہ سے جاگ نکل رہی ہے، دیوار میں اپنے سر کو پٹک پٹک کے مار رہا ہے، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، انتہائی پریشان ہے، سر دیوار پہ مار رہا ہے، منہ سے جاگ نکل رہی ہے، پاؤں میں سکت نہیں ہے کہ کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر جب وقت ڈیوٹی کا ختم ہو گیا ہے اس کی اس پریشانی کو دیکھ کر انجیکشن منگواتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، اور اس کی بیوی ڈاکٹر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے؟ ایک دن میں اور میرا خامد کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، میں نے اپنے خامد کو کہا اذان ہو گئی ہے، جائیے مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے آئیے۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، انشاءاللہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہتی ہیں میں پھر گھر کے دوسرے کمرے سے جب واپس آئی میرا خامد بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جائیے آپ کی جماعت رہ جائے گی، تو اس نے کہا خلاص، یہ عربی میں کہ تم جاؤ، مجھے میری حالت پہ چھوڑو، میں خود نماز پڑھ لوں گا۔ اور کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب جماعت کھڑی ہو گئی میں اپنے خامد کے پاس آئی اور میں نے کہا اللہ کے بندے اب تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاؤ۔ کہتا ہے لن اصلیہ، میں نماز ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ کہتی ہیں اس کی زبان سے یہ کلمات نکلنے تھے کہ جیسے کھڑا تھا کھانے کی پلیٹوں پہ الٹے منہ گرتا ہے، منہ سے جاگ نکلتی ہے، ہم اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اپنا جو سر ہے یہ دیوار پہ اس وقت سے مار رہا ہے جس وقت اس نے یہ کہا تھا لن اصلیہ، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس وقت سے اس کی یہ حالت ہے۔ میرے بہت سارے بھائی یہ سوچتے ہوں گے ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔
بھائیو بہت کچھ ہو گیا ہے، ہم نے سوچا نہیں ہے۔ بہت سارے بے نمازی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو پاگل نہیں ہوئے، ہم تو سر دیواروں پہ نہیں مارتے۔ بھائیو اگر نماز چھوڑنے کا صرف یہی ایک نقصان ہوتا اور کوئی نقصان نہ ہوتا تو عقل مند انسان کے لیے یہی نقصان کافی تھا، اور وہ نقصان یہ ہے کہ تو وہ گندا انسان ہے کہ جو اس کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ میرے پاکیزہ گھر میں داخل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی پاک لوگوں کو ہی اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق دیتے ہیں۔ ہاں تجھے چوکوں چراہوں پہ کھڑے ہونے کی توفیق ہوگی، کالج یونیورسٹی میں لمبے لمبے لیکچر دینے کا موقع ضرور ملتا ہوگا، تجھے معاشرے میں بڑا چودھری ضرور سمجھا جاتا ہوگا، لیکن تجھے سینموں میں جانے کی توفیق ملتی ہوگی، ہر جگہ کے دروازے تیرے لیے ضرور کھلتے ہوں گے، لیکن اس دنیا میں جو سب سے پاکیزہ جگہ ہے، ان حب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ اس دنیا میں وہ مسجدیں ہیں۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ان پاک مسجدوں میں تجھ جیسا گندا انسان آئے۔ اگر نماز چھوڑنے کا اس سے بڑا اور کوئی نقصان ہوتا، صرف یہی ایک نقصان ہوتا، تو عقل مند کے لیے یہی کافی تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہم پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہمیں برے حکمران میسر ہیں، یہ جو ظالم حکمران جو کہ جنہوں نے ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، اس میں بڑا حصہ نماز چھوڑنے کا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمالکم اعمالکم، جیسے تمہاری کرتوت ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ کیسے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نمازیں ہم چھوڑ دیں اور ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور عمر فاروق جیسے حکمران مل جائیں؟ ہم نے نمازیں چھوڑی تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم کو یہ حکمران ملے ہیں۔ بے نمازیوں کو ایسے ہی حکمران ملا کرتے تھے، اور جو نمازی ہوتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے حکمران عطا کیا کرتے ہیں۔ نصر بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے تنبیہ الغافلین، غفلت میں پڑے لوگوں کو بیدار کرنے والی کتاب اس کا نام ہے۔ اس میں کہتے ہیں مثل الصلاۃ کمثل ملک، نماز کی مثال بادشاہ کی مثال ہے۔ اتخذ عرسا، بادشاہ شادی کرتا ہے، فاتخذ ولیمۃ، پھر ایک شاندار ولیمے کی دعوت کرتا ہے۔ بادشاہوں کی کھانے کی دعوت کیسی ہوتی ہوگی؟ فحیّا فیہا الوان من الاطعمۃ والاشربۃ، دنیا کے طرح طرح کے کھانے اور پینے اس دعوت کے اندر لے کے آتا ہے۔ لکل لون لذۃ، ہر کھانے کی اپنی لذت ہے۔ فرماتے ہیں نماز کی مثال ایسے ہی ہے، اس میں رکوع کی جو دعا ہے اس کی لذت اپنی ہے، جو سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے اس کی اپنی لذت ہے، جب اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی اپنی لذت ہے، جب گناہوں کی نماز میں معافی مانگتے ہیں اس کی اپنی لذت ہے۔ اس نماز میں بھی طرح طرح کے کھانے جس میں سے ہر ذکر کی اپنی مٹھاس اور لذت ہے، لیکن یہ کن کو نصیب ہوتی ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو انسان ایمان والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہوتا ہے، اسے نماز میں بڑا سکون ملتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہماری آنکھوں کو کیوں ٹھنڈک نہیں ملتی؟ اولاد نے آنکھوں کی ٹھنڈک بننا تھا، اولاد نے نیندیں اڑا دی ہیں، بیوی نے
گھر کا سکون اور راحت بننا تھا، گھر جہنم کا آئینہ دار بن گیا ہے۔ آنے والی بہو نے بڑھاپے میں خدمت کر کے گھر کو ایک خوبصورتی کا گہوارہ بنانا تھا، آنے والی بہو جو ہے یہ گھر کو عذاب بنا دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھ کے آنکھوں کو سکون دے سکتا ہوں، راحت و آرام دے سکتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، یہ انسان وہم کا شکار ہے، یہ خیالات کی دنیا کا باسی ہے، حقیقت سے دور ہے۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے، اس انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھا کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، لا تنفع صلاۃ، نماز فائدہ نہیں دیتی، الا من اطاعها، مگر صرف اسی انسان کو فائدہ دیتی ہے جو نماز کا غلام بن جاتا ہے، جو نماز کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، جو نماز کو آگے لگا کے خود نماز کے پیچھے چلتا ہے، نماز اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اور پھر پڑھتے ہیں قرآن مجید کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ جاؤ اگر تم نے اس دنیا میں جہنم دیکھنی ہے، اسکولوں کالج کو جا کے دیکھ لو، وہاں پر تم کو حیوانگی کا وہ نمونہ نظر آئے گا کہ انسانیت شرم کے مارے اسکولوں کالج میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جس نظام تعلیم سے نماز نکل جاتی ہے وہ نظام تعلیم پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو وہاں پر بھیڑیے دیکھنے کو ملیں گے، شرم و حیا کو بیچنے والی اس قوم کی بچیاں آپ کو ملیں گی۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کبھی اذان ہو کسی مدرسے میں جا کر دیکھیے تو وہاں پر آپ کو دین پڑھنے والے طالب علم اذان سن کے مسجد کی طرف لپکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لا تنفع صلاۃ الا من اطاعها، نماز اسی کو فائدہ دیتی ہے جو نماز کے پیچھے چلتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس معاشرے سے نماز نکل جاتی ہے وہ بے حیا معاشرہ بن جاتا ہے۔ جانا ہے ذرا فیصل آباد کی مارکیٹوں میں جا کے دیکھ لو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ کئی بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، کتنے نمازیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ فلمیں دیکھتے ہیں، نمازی ہیں سود کھاتے ہیں، نمازی ہیں گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ بھائیو یہ ظاہری معنی میں نمازی ہیں، اگر انہوں نے نماز ویسے پڑھی ہوتی جیسے گزشتہ 2 جمعوں میں بیان ہوئی ہے تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ان الرجل لا يصلي 60 سنہ، نماز 60 سال تک پڑھتا ہے، انسان 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، لا تقبل منہ صلاۃ، ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ پوچھتے ہیں کیسے یہ ممکن ہے 60 سال نماز پڑھے نماز قبول نہ ہو؟ فرماتے ہیں لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا قیامها ولا خشوعها، نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع جو ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہیں، نماز پڑھتا ہے سجدہ کر رہا ہے پھر بھی دنیا کے بارے میں متفکر ہے، ولا خشوعها، نماز پڑھتا ہے اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے نماز میں۔ اور پہلے بھی یہ روایت بیان کی تھی، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی نمازوں میں سب سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی وہ ڈر اور اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا،
مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے والوں کو دیکھو گے فلا تری فیہم خاشعہ، ایک بھی اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ حاتم الاصم ایک نیک آدمی گزرے ہیں، کسی نے کہا نماز میں اللہ کا ڈر اور خوف کیسے پیدا ہوگا؟ فرماتے ہیں جب نماز پڑھو تو یوں سمجھو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، جنت تمہارے دائیں طرف ہے، جہنم تمہارے بائیں طرف ہے، اور تمہارے پاؤں کے نیچے پل صراط ہے، اور پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، اور یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر یہ تصور کر کے نماز پڑھو گے تو پھر نماز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے 15 فائدے ذکر کیے ہیں وہ فائدے بھی عطا کرے گی، اور اس کے علاوہ یہ نماز انسان کو جسم کو طہارت عطا کرتی ہے، یہ لباس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یہ جو مسواک ہم کرتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے مطہرۃ للفم مرضات للرب، یہ منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ صاف ستھرا منہ، دانت بیماریوں سے پاک، سانس کی نالی پاکیزہ، معدہ توانا، اور عقل انسان کی دماغ۔ اگر مسواک کے طبی فائدے ذکر کیے جائیں تو اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر وضو کے جو انسان کے جسم کو حاصل ہونے والے فائدے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے لیے مستقل ایک جمعے کے خطبے کی ضرورت ہے۔ اور اگر نماز کے نفسیاتی فوائد ذکر کیے جائیں وہ بھی بے انتہا ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے پریشانی آتی ہے پیٹ اٹھتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور اگر دولت مل جائے تو اس کو اپنے گھر میں روک کے رکھتا ہے، انسانیت تک خیر جانے نہیں دیتا۔ الا المصلین، صرف نماز پڑھنے والے ہیں جو پیسہ ملنے سے متکبر نہیں ہوتے ہیں، صرف نمازی ہیں جو پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نفسیات اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ مال و متاع سے تکبر کا شکار نہیں ہوتے ہیں اور پریشانیوں سے بلبلاتے نہیں ہیں۔ اور اگر نماز کے معاشرتی فوائد ذکر کیے جائیں تو ان کو بھی شمار کرنا ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ یہ نماز ایک معاشرتی مرکز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری معاشرتی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز یہ مسجد ہی ہوا کرتی تھی۔ چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تعارف، ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شریک ہونا، یہ حقیقت میں نمازیوں ہی کا کام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھی، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو نہ پایا۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں ثابت بن قیس کہاں پر ہیں؟ صحابہ کے حالات کی جانکاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی نہ کیا کرتے تھے۔ اب جو ہمسائے کو ہمسائے کا پتہ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ ایک دوسرے سے کٹ کیوں گیا ہے؟ دلوں سے محبت کیوں نکل گئی ہے؟ مسجد میں آنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پہلے مسجدوں میں آتے تھے، ایک دوسرے کے حالات کا اندازہ ہوتا تھا اور غمی خوشی میں شریک ہونے کا موقع مل جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نماز کو حقیقی طور پر قائم کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي
أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.